مسئلہ نمبر 26، کیا آنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ وامٹنگ سے، جسے ہم الٹی کہتے ہیں، تو کیا آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو انہوں نے کہا کیا آنے سے روزہ کیسے ٹوٹے گا؟ روزہ تو چیز جسم میں داخل کرنے سے ٹوٹتا ہے، جو چیز جسم سے نکل رہی ہے وہ کیسے روزہ توڑ دے گی؟ بڑی لاجیکل بات ہے۔ اور ساتھ عبداللہ ابن عباس کا قول بھی موجود ہے بخاری میں تعلیقاً، ان کی پوری اسناد مصنف ابن ابی شیبہ میں، کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹے گا، نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اس پہ اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے کیا کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کو سپورٹیو ابو داؤد میں، ترمذی میں روایتیں بھی ہیں، ان کی صحت میں کلام ہے، لیکن اس پہ اتفاق ہے کہ جان بوجھ کے کیا کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خود بخود بیماری کی وجہ سے کیا آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن کسی شخص کو فجر کے بعد کیا آ گئی ہے اور جو کچھ کھایا تھا باہر نکل گیا ہے اور ابھی 14-15 گھنٹے کا روزہ باقی ہے تو نبھا تو نہیں سکتا، تو اس کے لیے ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام کے ساتھ ایک دفعہ یہ کیا والا معاملہ ہوا تو آپ نے اپنے روزے کو افطار کر لیا۔ تو اگر آپ کو یہ خدشہ ہو کہ میں خالی پیٹ روزے کو نہیں نبھا سکتا، تو چاہے خود بخود بھی کیا آئی ہے، آپ کے پاس آپشن ہے، چاہے تو اس روزے کو کنٹینیو کریں، خواہ اس روزے کو ختم کر دیں اور بعد میں ایک روزے کی قضا دے دیں، یہ آپ کے پاس آپشن موجود ہے۔ روزہ ٹوٹے گا نہیں جب تک کہ خود کہنا جان بوجھ کے کرے کوئی شخص، آٹومیٹیکلی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی میں آپ سمجھ لیں کہ جو بعض اوقات سحری کے بعد کھٹے ڈکار آ جاتے ہیں اور بعض اوقات تھوڑا سا کھانا منہ میں آ کے آٹومیٹیکلی اندر چلا جاتا ہے اور لوگ بڑا وہم کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا بھی روزہ اس طریقے سے نہیں ٹوٹے گا، اس پہ تو انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 27، کیا روزے کی حالت میں آپ سر پہ پانی ڈال سکتے ہیں گرمیوں میں؟ تو وہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو گرمیوں میں روزے کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، سخت گرمیوں میں نبی علیہ السلام کو اپنے سر مبارک پہ پانی ڈالتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ غسل بھی بار بار کر سکتے ہیں روزے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، آپ گیلی چادر لینا چاہتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں، اور بعض اوقات منہ بہت زیادہ خشک ہو جاتا ہے بعض لوگوں کا، وہ کلی بھی کر سکتے ہیں، کلی کر کے ایک بار پانی پھینک دیں، دیٹس آل۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وضو کے بعد بھی 50 دفعہ تھوکتے رہتے ہیں، یہ غلو ہے دین کے اندر۔ امام بخاری باقاعدہ صحیح بخاری میں تعلیقاً یہ روایتیں لے کے ہیں جو میں نے بتایا، مصنف ابن ابی شیبہ میں پوری اسناد ہے، اور امام بخاری نے ان کو اسپیشل نقل کیا ہے کہ ایک تابعی کا قول نقل کیا ہے امام بخاری نے کہ کلی کرنے کے بعد جو پانی منہ میں رہ جاتا ہے وہ اگر کوئی شخص نگل لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے، یہ امام بخاری نے باقاعدہ لکھا ہے۔ مراد یہ کہ کلی کی اب جو منہ میں ٹھنڈک باقی ہے وہ اگر حلق میں چلی بھی گئی ہے یا اس کی وجہ سے تھوڑا سٹیبل ہو گیا بندہ گرمی میں تو ٹھیک ہے، اس سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ بڑی افیکٹو چیز ہے۔ بعض اوقات جو لوگ ٹوتھ پیسٹ زیادہ یوز کرتے ہیں نا تو ان کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے روزے کی حالت میں، یا آپ سحری کر کے سو گئے اور کوئی آپ نے ایسی چیز کھائی ہوئی تھی اور فجر پڑھ کے آپ سوئے اور 4-5 گھنٹے بعد اٹھے منہ خشک ہوا ہوتا ہے، اب وہ تو روزہ لگنا شروع ہو جائے گا۔ تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں، غسل کریں، کلی کریں، جیسے منہ میں وہ پانی جاتا ہے نا تو منہ کی خشکی ایڈریس ہو جاتی ہے، وہ کلی آپ باہر پھینک دی، دیٹس آل۔ باقی جو تری اندر رہے گی وہ آپ کو روزے کو ڈسٹرب نہیں کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں چند قیمتی مسائل جو ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، یہ عام لوگوں کا کریٹیکل مسئلہ ہے، کیونکہ غسل جنابت تو آپ کر سکتے ہیں نا روزے کی حالت میں۔ ابو داؤد میں حدیث ہے نا کہ روزہ دار جب غسل کرے تو اسے چاہیے کہ ناک میں زیادہ اوپر پانی نہ چڑھائے، ظاہر ہے کہ وہ پھر اگر حلق کے ذریعے اندر پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے روزہ دار کو کہا کہ اس نے ناک میں پانی احتیاط سے چڑھانا ہے۔ اس سے ایک چیز تو پتہ چلی کہ ناک میں وہ پانی ڈال سکتا ہے، یعنی ناک میں جو پانی ڈالا اس کی وجہ سے ناک اندر سے گیلا رہ گیا، وہ روزہ نہیں توڑے گا۔ دوسرا، اگر یہاں پہ کلی کا کوئی ایشو ہوتا تو نبی علیہ السلام کہہ دیتے کہ روزہ دار کلی بھی نہ کرے، کیونکہ منہ میں کچھ نہ کچھ پانی تو رہ جائے گا۔ ناک کا آپ نے فرما دیا، اب کلی بھی تو کرنی ہوتی ہے نا سٹارٹ میں، جو سنت طریقہ ہے۔ اس حدیث میں یہ امپلائڈ ہے کہ کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور وضو میں تو آپ کرتے ہی ہیں۔
وضو کے علاوہ بھی آپ کلی کر سکتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ میں اس لیے اس مسئلے کو کرٹیکل سمجھتا ہوں, میرے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ میرا منہ بہت زیادہ خشک ہو جاتا ہے سحری کرنے کے بعد, اگر یعنی نماز کے بعد سو جاؤں تو وہ تو 10-11 بجے جب بندہ اٹھتا ہے تو لگتا ہے کہ ابھی روزہ توڑنا پڑ جائے گا, اتنی سخت یعنی منہ میں ایسی فیلنگ آتی ہے اور پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو میں فوراً جا کے 2-3 دفعہ کلی کرتا ہوں, ٹھنڈے پانی سے کلی کریں, تھوک پھینک دیں, 5-7 منٹ بعد آپ کو لگے گا آپ کو پیاس ختم ہو چکی ہے. اور یہ شریعت نے آپ کو آسانی دی ہوئی ہے, یہ روزہ توڑنے میں نہیں آتا. یہ کرٹیکل مسئلہ تھا, اس لیے میں نے اس کے اوپر ذرا تفصیلی گفتگو کی ہے. مسئلہ نمبر 28, کیا آنکھ میں سرما ڈالا جا سکتا ہے؟ تو امام بخاری یہ بھی تعلیقاً لے کر آئے ہیں کہ روزہ دار عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ سرما لگا سکتا ہے. اب رہا دوائی والا مسئلہ. اب سرما تو ایک سالڈ چیز ہے, وہ تو آنکھوں میں رہتی ہے. اب دوائی والا مسئلہ یہ ہے کہ دوائی جو آنکھ میں ٹپکائی جاتی ہے تھوڑی دیر بعد حلق میں اس کا ذائقہ آ جاتا ہے, اس لیے دوائی والے معاملے میں آپ احتیاط کریں. ہاں پانی ڈال سکتے ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ اگر کوئی سرمے کے اوپر قیاس کرتے ہوئے دوائی بھی آنکھوں میں استعمال کرتا ہے, حنفی تو کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن یہ اجتہادی مسئلہ ہے. میں تو بہرحال اوائڈ کرتا ہوں کہ آنکھوں میں دوائی نہ ڈالوں روزے کی حالت میں. لیکن اگر کوئی ڈالتا ہے اور وہ اس سے سہارا لینا چاہتا ہے تو یہ مسئلہ اجتہادی ہے, اور جیسے اس کے حلق میں کوئی ذائقہ آئے وہ تھوک دے, 1-2 بار تھوکنے سے مسئلہ ایڈریس ہو جائے گا انشاءاللہ. مسئلہ نمبر 29, ناک میں پانی ڈالنا. وہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ دار جب غسل کر رہا ہو تو ناک میں زیادہ اوپر پانی نہ کھینچے. ڈال تو سکتا ہے, زیادہ اوپر نہیں کھینچے گا کیونکہ روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے, تو وہ احتیاط ہے. ادروائز ناک میں پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 30, ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا, نمک مرچ وغیرہ چکھنا. بعض اوقات جلاد قسم کے خامند ہوتے ہیں, وہ نمک کے اوپر ہی عورتوں کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا حل پھر یہی ہے کہ عورتیں ویسے تو میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کر کے آپ کھانے کو پکائیں, نمک تھوڑا کم ہی ڈال لیں, کم کا تو علاج ہے, زیادہ کا نہیں ہوتا. تو پھر بھی اگر کوئی بہت زیادہ وام کسی نے نکالنا ہے تو وہ بخاری میں تعلیقاً آیا ہے, مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اور باقی کتابوں میں اسناد موجود ہے کہ روزہ دار ہنڈیا کا ذائقہ چکھ سکتا ہے. چکھ کے پھر وہ تھوک دے گا, اندر نہیں نکلے گا, زبان پہ رکھنے سے وہ نمک مرچ کو چیک کر سکتا ہے.